ہندوستان میں ایک ہندو ایک کمپنی کا مالک تھا۔ اسی کی کمپنی میں ایک سیکرٹری کے عہدے پر ایک مسلمان آدمی بھی کام کرتا تھا۔ کمپنی کا مالک ہندو مسلمانوں سے کوئی خاص محبت تو نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی کمپنی میں مسلمان لوگوں کو بھی رکھا ہوا تھا۔ سیکرٹری کے عہدے پر کام کرنے والا مسلمان آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہوا اچھے عہدے پر چلا گیا۔ ایک دن اس ہندو مالک کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں اس مسلمان کو نکالنے کی بجائے اس کا ذہن تبدیل کر دوں، تاکہ یہ اسلام کو چھوڑ کر ہندو ہو جائے، کیونکہ وہ مسلمان آدمی لائق تھا اور اس کمپنی میں بہت اچھا کام کر رہا تھا۔ مالک نے سوچا، اس کو نکالنے سے میری کمپنی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں اسے ہندو بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس ہندو مالک نے روزانہ اس مسلمان کو اپنے دفتر میں بلا کر اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور پوچھنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں میں یہ کیا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ وہ مسلمان بھی دین کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ روزانہ اپنے مالک سے کہتا کہ اچھا، میں یہ بات آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا۔ اس نے ایک مفتی صاحب کو ڈھونڈ لیا اور روزانہ جو مالک سوال کرتا وہ سوال جا کر مفتی صاحب سے پوچھتا اور پھر آ کر مالک کو جواب دے دیتا۔ مالک پھر کوئی نیا سوال کر دیتا، وہ پھر مفتی صاحب کے پاس جاتا اور پوچھتا، پھر آ کر دوسرے دن مالک کو جواب دیتا۔ مالک پھر کوئی نیا سوال کر دیتا۔ اسی طرح مالک جو بھی سوال کرتا رہا وہ مفتی صاحب کے پاس جا کر سوال کا جواب لیتا اور پھر آ کر مالک کو جواب دیتا۔ اسی طرح کرتے کرتے ایک سال گزر گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میرا مالک دراصل میرا ذہن تبدیل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ مسلمان جو ایک سال پہلے اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اب وہ خود ایک عالم اور مفتی جیسا شخص بن چکا تھا۔ ایک سال میں اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سنا اور سیکھا۔ اسی طرح وہ ہندو مالک بھی ایک سال تک اس کی باتیں سنتا رہا۔ ایک دن ہندو مالک اپنے مسلمان ورکر سے کہنے لگا کہ آج میں تم سے ایک سچ بات کہنے لگا ہوں۔ ہندو مالک نے مسلمان کو بتایا کہ میں یہ سب باتیں اس لیے کر رہا تھا کہ کسی طرح سے تمہیں ہندوازم کی اچھائیاں بتا کر تمہارا مذہب تبدیل کر سکوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ میں تمہیں ہندو بناتے بناتے آج اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور میں اس ایک سال کی باتوں میں یہ سمجھا ہوں کہ اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے اور مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ وہ مسلمان بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، کیوں نہیں جناب۔ وہ مسلمان اس ہندو کو مفتی صاحب کے پاس لے گیا اور اس ہندو نے اسلام قبول کر لیا۔ واپس آتے ہوئے راستے میں اس مسلمان نے ہندو سے کہا کہ جناب، ایک سال پہلے میں اتنا اچھا مسلمان نہیں تھا جتنا آج ہوں۔ یہ اللہ کی برکت ہوئی کہ آپ مجھے ہندو تو نہ بنا سکے، خود مسلمان ہو گئے اور میں بھی ایک اچھا مسلمان بن گیا۔ ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے۔ اللہ کی تدبیر دیکھیے کہ آپ ایک مسلمان کو ہندو کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو بھی مسلمان بنا دیا اور مجھے ایک اچھا مسلمان بنا دیا۔ بے شک اللہ کی تدبیر ہی بہتر تدبیر ہے۔ اس ہندو نے مسلمان کو بتایا کہ وہ چاہتا ہے کہ اب اس کی کمپنی میں زیادہ مسلمان لوگ ہی کام کریں اور وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک اچھا مسلمان بنائے اور اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔